اچھا کافی سارے اعتراضات ہیں، باقی تو عقلی ہے، لیکن ایک اعتراض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے معراج والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم نہیں پایا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ معراج والی رات نبی علیہ السلام کا جسم اپنے بستر پر تھا، صرف روح گئی تھی۔ تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور صحیح ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات گم نہیں پایا۔ اب اس کو بڑا اٹھا کے شور مچاتے، دیکھو حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے بندو، معراج کا واقعہ تو سن 5 ہجری کا ہے اکثر کے ہاں، اور سن 5 ہجری تو حضرت عائشہ کا سن ولادت ہے، کچھ تو عقل سے کام لو۔ اس وقت حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کہاں تھی؟ جو واقعہ جسمانی معراج کا ہوا ہے 5 نبوی کا ہے، ہجری کا نہیں، 5 نبوی کا۔ نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی نا، نبوت کے 5ویں سال، نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹی بچی ہے، اس وقت کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ، اندازہ کریں۔ اچھا پھر کہتے اس کا مطلب یہ کہ حضرت عائشہ اپنی طرف سے باتیں لکھتی تھی؟ بالکل نہیں لکھتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو معراج صرف ایک مرتبہ نہیں کرائی گئی، پہلی مرتبہ جو کرائی گئی ہے وہ جسمانی تھی، اس وقت میں چھوٹی بچی تھی، باقی جو آپ کو معراج کرائے گئے وہ روحانی طور پر تھے، اور اس میں آپ علیہ السلام کا جسد اطہر وہ اپنے چرپائی پہ ہوا کرتا تھا، اور اس میں آپ کے جسم کو نہیں اٹھایا گیا، صرف روح کو اٹھایا گیا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے اتنے دیر تک غائب رہے کہ آپ کو ڈھونڈنے کی نوبت آئے رات کے وقت۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی باہر نکلتا آنے میں دیر ہو جاتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ جوابات تو کئی سارے ہیں، لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے معراج کب ہوئی ہے، تو اکثر حضرات نے کیا فرمایا، نبوت کے 5ویں سال، یعنی ہجرت سے 8 سال پہلے حضرت عائشہ کا نکاح کب ہوا ہے، اور یہ اندازہ کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہی مسلمانوں پر اعتراض والی بات۔ اسی طرح جو شق قمر والا واقعہ ہے، شق قمر ہوا، حالانکہ اس قسم کے واقعات ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے، ہندوؤں کے تاریخ میں موجود ہے، بلکہ یہ جو شق قمر ہے نا، جس میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، اس پر بھی ہندوؤں کی گواہیاں موجود ہے۔ ہندوؤں کے تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن ہندو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور یوں اللہ نے کیا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے فلاں نے دعا کی تھی اور اس کی دعا سے 2 ٹکڑے ہوا۔ تیرے فلاں کی دعا سے جب 2 ٹکڑے ہوتا ہے تو ممکن ہے، میرے نبی کی اشارے سے جب ہوتا ہے تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ اپنے لیے معیار اور مسلمانوں کے لیے معیار اور، کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی سند موجود نہیں ہے، یہ تو راویوں کی بات ہے، مرفوع سندیں موجود ہے اس کے اوپر۔ سب سے بڑی بات ساری امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو مسلمان ہیں، وہ بھی عقل کی بنیاد پر دین اور شریعت کے مسلمات کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے غامدی و احمدی جتنے آئے ہوئے، یہ سب اسی چکر کے لوگ ہیں سارے۔ دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا نہیں ہوگا، قوم اس کے پیچھے جائے گی۔ آپ یقین کریں، اللہ نہ کرے، اگر میں نے داڑھی منڈوا لی نا اور پینٹ شرٹ اور ٹائی لگائی، فجر کے درس میں آپ دیکھنا اوپر بھی جگہ نہیں ہوگی، ان کو سننے کے لیے سارے آتے ہیں، مولوی صاحب ہوگا تو قریب نہیں آئیں گے۔ اب یہ ناممکن ہمارے لیے ہے تو ناممکن، اور تیرے لیے ہے تو پھر ممکن ہو جاتا ہے۔ یہی تو قادیانیوں سے ہمارا جھگڑا رہتا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے تو صحیح ہے، ہم لکھتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے۔ نہیں، مرزا کی کتاب پہ بات نہیں کرنی۔ سارے قادیانیوں نے مل کر اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ کبھی مرزے کی کتابوں پہ بات نہیں کرنی۔ اس کو پتہ ہے کہ قادیانیوں کے جتنے مسائل ہیں اس پر مرزے کے تضادات موجود ہیں، اور ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی آ کر کے ختم نبوت کے معاملے میں، حیات مسیح کے معاملے میں مرزے کی کتابوں سے ہمارے ساتھ بات کرے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن کون ہے جو ان کو اس بات پہ منائے؟ وہ تو صرف آپ سے مطالبہ کریں گے کہ دکھائیں، اور وہ بھی صرف قرآن سے دکھائیں۔ ہم اس سے بھی دکھائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس کو تو نے نبی مانا ہے اس نبی کے تو مان لے۔ پھر کہتے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہوا، کسی نے دیکھا کیوں نہیں؟ بالکل دیکھا، لیکن ایک تو یہ کہ واقعہ رات کا ہے، پھر خاص کر جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے، پھر خاص کر جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، او بیچارہ تو عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں سال میں کتنی مرتبہ چاند گرہن ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے پہلے سے اعلان بھی ہوتا ہے آج چاند گرہن ہوگا، لیکن ہمیں پتہ
کون آسمانی خبروں کے لیے؟ ہمیں تو پیٹرول کی بات کرو، بجلی کی بات کرو، چاند کے رہن سے ہم نے کیا لینا ہے؟ تو زمینی باتوں سے لوگ معلومات رکھتے ہیں، آسمانی باتوں کے متعلق لوگ معلومات نہیں رکھتے، حالانکہ پہلے بتایا جاتا ہے پھر بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ بتایا جاتا ہے فلاں مہینہ جو ہے شروع ہو گیا اور فلاں اتنے، کوئی اس پر غور نہیں کرتا ہے، لیکن جب عید کا چاند ہوتا ہے نا سب کو پتہ چلتا ہے کہ سب کو اس کی تلاش ہوتی ہے، رمضان کا چاند ہو تو سب کو تلاش ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ رات کا واقعہ، دوسرا پہلے سے کوئی تشہیر نہیں، تیسرا رات کے وقت اچھا یہ تو نہیں ہے کہ ہر جگہ رات ہو، کسی جگہ رات ہے تو کسی جگہ دن ہے، پھر اکثر جگہوں پہ بادل چھائے رہتے اس لیے کہ موسم سردی کا ہے، بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہے۔ پھر یہ کہ جو واقعہ اتنا لمبا نہیں ہے، بالکل مختصر سا واقعہ ہے۔ اچھا اس میں اس کے بھی جواب آ جاتا ہے کہ بڑے تو کرات ناریہ بھی موجود ہے جس میں آدمی جل جاتا ہے، ٹھنڈ بھی موجود ہے جس میں آدمی قلفی بن جاتا ہے۔ بھائی یہ پلک جھپکنے کا کام ہے، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں کہیں آگ جل رہی اور آپ نے ہاتھ یوں کی اور یوں کیا، جلے گا ہاتھ۔ آپ فریج کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، آپ کا ہاتھ فریز ہو جاتا ہے۔ یہ رفتار ہے۔ یہ حالیہ جو سائنسدان ہے نا، ان لوگوں نے کہا کہ خلا میں ان لوگوں نے جو سیارے چھوڑے ہیں، کہا کہ وہ 20 منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتا۔ تیرا بنایا ہوا سیارہ اور وہاں پر جانے والا شخص 20 منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتا ہے۔ تو اللہ کا بنایا ہوا نبی، اللہ کے لیے مشکل ہے کہ وہ ان کو لمحات میں اوپر لے جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیں کہ اتنی تھوڑی سی دیر، یہ تو کہہ رہا ہے، اللہ کے لیے ایسا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ زمانہ نام ہے حرکت افلاک کا، آسمان اور آسمانی چیزوں کی گردش کا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ۔ اگر یہ گردش رک جائے تو اس کو کہتے ہیں زمانہ رک گیا۔ اور یوں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے نا تو اس کے لیے ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے، دکانیں بند کرا دی جاتی ہے، جتنا بڑا حرام خور ہوگا اتنی بڑی اس کی پروٹوکول ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، یہ تو دنیا میں 2% کا آدمی آ رہا ہے اس کے لیے پورا شہر بند ہوا ہے، تو جہاں اللہ کا حبیب اللہ کے پاس جائے تو اللہ اگر اس زمانے کو روک دے تو کیا ہے؟ اب زمانہ وہاں رکا ہوا ہے، زمانہ آگے چل ہی نہیں رہا ہے، چاہے کتنی بھی دیر کیوں نہ گزرے لیکن زمانہ رکا ہوا ہے۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ وہ یہی ہے، جو اللہ نے فرما دیا وہ حق ہے، جو نبی نے فرما دیا وہ حق ہے، چاہے میری عقل میں آئے یا میری عقل میں نہ آئے، حالانکہ یہ چیزیں خلاف عقل بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق